کرتے ہیں. یہ اخلاق نبی تھا. اب سیرت النبی دیکھیں. اور رسول اللہ گئے تو بہت دھوپ تیز تھی. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اس گھر کے سائے میں آ جائیں. ایک گھر سامنے تھا اور وہ اتفاق سے اسی بڑھیا کا گھر تھا اور وہاں سایہ تھا. سرکار نے فرمایا معلوم ہوتا ہے شاید یہ اسی بڑھیا کا گھر ہے جو مجھ پہ روز کچرا ڈالتی ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے دیکھے اور پھر کچرا ڈالے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس وقت وہ بیمار ہے. آپ گئے اور اس کی دیوار سے ٹیک لگا کر آپ کھڑے ہو گئے, دیوار سے ٹیک لگا کے سائے میں. تبھی دروازہ کھلتا ہے, بڑھیا باہر نکلتی, کہتی ہے لوگوں محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہا یہ ہے آقا. کہتی ہے اللہ کے نبی, اللہ کے رسول, میں آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں, آپ سے معافی مانگتی ہوں, کلمہ پڑھا لیجئے, کلمہ پڑھا دیجئے. کہا بڑھیا روز ستاتی تھی, کس چیز نے متاثر کیا تجھے, کس چیز نے تجھے کلمہ پڑھنے کی طرف راغب کیا. کہتی ہے اللہ کے نبی یہ تو نہیں جانتی, بس اتنا جانتی ہوں میں بستر پہ پڑی ہوئی تھی, ایک خوشبو محسوس ہوئی اور میں بیمار تھی, صحت یابی ہوئی, دل نے کہا کہ محمد اتنے دن سے میرے ظلم و ستم کو برداشت کر رہے مگر کوئی غلہ نہیں کرتے, محمد حق ہے, محمد حق پر ہے, تو میں حضور آئی ہوں اور آپ پر ایمان لانا چاہتی ہوں. کلمہ پڑھایا, مسلمان کے جبریل آتے کہتے یا رسول اللہ آپ جانتے اللہ نے اس کے دل میں کیوں ڈالا. اللہ نے مجھ سے کہا جبریل اس کے دل میں ایمان کی برکتیں ڈال دے, اس کا دل ایمان کی طرف پھیر. اور اے اللہ کے نبی اللہ فرماتا ہے کہ محبوب سے کہہ دو کہ اے محبوب جس کے گھر کی دیوار سے آپ کی پشت لگ جائے اللہ کو گوارا نہیں کہ اس گھر کا مکی جہنم میں جل جائے, وہ گوارا نہیں ہے مجھے. تو نبی جس چیز کو چھو دے وہ جنتی. حضرت انس ابن مالک نے صحابہ کی دعوت کی, دعوت کرنے کے بعد کنیز سے کہا دسترخوان بچھا. کنیز نے ایک دسترخوان لایا, بچھایا, بہت گندا میلا تھا, کافی دن سے اس دسترخوان پہ کھا رہے تھے, دھلا نہیں تھا. دوستوں نے کہا یار یہ تو بڑا گندا ہے. کہا فکر نہ کرو ابھی صاف ہو جائیں گا. کہا کب دھوں گے, کب سکیں گا. کہا دھونے کی ضرورت نہیں, سامنے تندور جل رہا تھا, سردی کی راتیں تھی, ایک آگ روشن تھی, روشن اس میں سمجھ لیجئے اس زمانے میں جیسے ہوتا تھا ایک گڑھے میں لکڑیاں جلا دی جاتی تھی کہ گھر تاکہ گرم رہے. انس ابن مالک نے اس دسترخوان کو لیا اور اس آگ میں ڈال دیا. دوستوں نے کہا انس یہ کیا کیا, وہ تو جل کر خاک ہو جائیں گا. آپ نے فرمایا وہ بالکل نہیں جلے گا. ہاتھ ڈالا, دسترخوان جب باہر نکالا تو دسترخوان صاف تھا, میل جل چکا تھا لیکن دسترخوان کے ایک بھی دھاگے کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا. کہا یہ تو کرامت ہے. کہا کرامت نہیں ہے, یہ رسول اللہ کا معجزہ ہے. کہا انس ہم نہیں سمجھے. کہا سنو, ایک مرتبہ میں نے اللہ کے نبی کی دعوت کی, سرکار تشریف لائے, اللہ کے نبی نے اسی دسترخوان پہ کھانا کھایا, کھانا کھانے سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے اسی دسترخوان سے ہاتھ پوچھ لیا تھا. میں نے جان لیا نبی نے اس کو چھو لیا, اس کو تو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی, ہے تو دنیا کی آگ ہے. بس تب سے میں دسترخوان کو ایسے ہی صاف کرتا ہوں. تو نبی جس کو چھو دے اس کو آگ نہیں جلا سکتی. تو اگر نبی بتوں کو چھو دیتے تو بت جہنم میں نہیں جاتے. اور قرآن میں اللہ نے فرمایا وقودها الناس والحجارہ, ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے. تو یا پتھر سے مراد کیا, مفسرین نے کہا یا پتھر سے مراد یہ بت ہے, اور یہ بتوں کو جہنم میں اس لیے ڈالا جائیں گا کہ مشرکین کو ذلیل کیا جائے گا. کہا جائے گا دیکھو آج ان کا حشر کیا ہوا, جن کو تم پوجتے تھے آج وہ اپنے آپ کو نہیں چھڑا پا رہے ہیں, جن کو تم معبود سمجھتے تھے آج وہ جہنم میں جل رہے. تو قرآن کہتا ہے بت جہنم میں جائیں گے, پتھر جہنم میں جائیں گے. تو اگر نبی چھو دیتے تو یہ جنتی ہو جاتے, کلام الہی پہ حرف آ جاتا. تو نبی نے چھوا نہیں. مگر ایک بہت بڑا بت تھا, اس کا نام تھا ہبل, کعبے کی چھت پر تھا, وہ سب سے بڑا ہبل. اہل مکہ کہتے تھے خوشحالی کا بت ہے, اسی کے سبب سے خوشحالی ہے ہمارے یہاں. اب یہاں ایک حکمت دیکھیں آپ, میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح لکڑی کے اشارے سے, چھڑی کے اشارے سے بت گرائے گئے تھے دوسرے, اس کو بھی گرا سکتے تھے نبی, مگر نبی نے ایک اعجاز دینا مقصود تھا, ایک فضیلت عطا کرنی تھی اور اپنے مقام کا بھی اظہار کرنا تھا اور مقام علی بھی بتانا تھا. کہاں این علی, کہاں ہے علی؟ قریب آتے ہیں, یا رسول اللہ حاضر ہوں. کہا علی اس بت کو تم گراؤ. عرض کیا یا رسول اللہ میرا ہاتھ وہاں تک نہیں پورے گا, آپ تو نبی ہے, آپ کا معجزہ ہے کہ اشارہ کریں بت منہ کے بل گر پڑے, مگر مجھے تو ہاتھ سے گرانا پڑے گا. آپ نے فرمایا علی میرے کاندھے پہ سوار ہو جاؤ, بت کو گرا دو, بت کو گرا دو. یہاں پر امام علی مقام کی ایک فضیلت بھی آتی ہے تو عرض کر دوں گا, اور حضرت ابوبکر صدیق کی بھی فضیلت ہے.
اور یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ ابو بکر علی سے افضل کیوں مانتے ہیں ہم. ہمارا عقیدہ ہے کہ علی سے افضل ابو بکر ہے. یہ عقیدہ ہے. اس کا انکار کرنے والا، اس کا منکر علماء فرماتے بد دین بد مذہب ہے. خلافت ابو بکر کا منکر کافر ہے علماء نے لکھا، اور ابو بکر کی فضیلت کا منکر ہے تو گمراہ اور بد دین ہے. تمام صحابہ میں، تمام انبیاء کے بعد سب سے افضل ابو بکر کی ذات. علی ہمارے کاندھے پر کھڑے ہو، بت کو گرا دو. عرض کرتے میرے آقا، غلام کی کہاں مجال کہ اپنے آقا کے کاندھے پر کھڑے ہو، سرکار آپ میرے کاندھے پر کھڑے ہو جائیں اور بت کو گرا دیں. اللہ کے نبی نے کیا جملہ فرمایا، جملہ سنیں. کہا علی میں بار ولایت اٹھا لوں گا مگر تم بار نبوت نہ اٹھا سکوں گے. میں بار ولایت اٹھا لوں گا مگر تم بار نبوت نہ اٹھا سکوں گے. یہ کس سے کہا؟ علی سے. مگر ایک مقام بتاتا ہوں میں کہ ابو بکر کی فضیلت پر آپ رش کریں گے کہ اللہ کے رسول نے اپنے کن کن صحابہ کو کیسے کیسے نوازا ہے. ہجرت کا موقع ہے، سرکار کے ساتھ ابو بکر جا رہے ہیں، پیر زخمی ہو گئے رسول اللہ کے، نالین پھٹ گئی آپ کی، نالین کو آپ نے اتار دیا، ننگے پیر چل رہے ہیں، پیر میں پتھر پہاڑوں کے چبھ رہے ہیں، خون جاری ہوتا ہے. ابو بکر صدیق کا بھی وہی حال ہے، آپ کی بھی نالین پھٹ چکی ہے، آپ بھی ننگے پیر چل رہے ہیں، مگر رسول اللہ کے تلوے مبارک میں جب خون کو جاری ہوتے ہوئے دیکھا تڑپ گئے. عرض کہ یا رسول اللہ مجھ سے برداشت نہ ہوں گا، میں یہ ضبط نہیں کر سکتا کہ میرے آقا کے پیر زخمی ہو اور میں اس کو دیکھتا رہوں. اللہ کے نبی آپ میرے کاندھے پہ سوار ہو جائیے. اللہ کے نبی ابو بکر کے کاندھے پر سوار ہو گئے اور پورے اس پہاڑوں کی وادی سے ابو بکر رسول اللہ کو اس عالم میں لے کے چلتے ہیں کہ نبی کاندھے ابو بکر پر سوار ہے اور ابو بکر ننگے پاؤں چلے جا رہے ہیں. یہاں کہا گیا علی تو بار نبوت نہ اٹھا سکیں گا، مگر ابو بکر نے اٹھا لیا. گویا بتایا ابو بکر فضیلت میں علی سے افضل ہے. یہ بار نبوت اٹھا سکتا ہے لیکن علی نہیں. اسی کو محدث اعظم ہند نے فرمایا، فرماتے ہیں مرتبہ صدیق کیا پوچھتے ہو سید. سید ان کا تخلص ہے محدث اعظم ہند کا علیہ رحمہ. کہتے ہیں مرتبہ صدیق کیا پوچھتے ہو سید، ہر چیز کے جامع ہیں نبوت کے سوا. ہر چیز ہے ان کے پاس، صرف کیا نہیں ہے؟ نبوت نہیں ہے. کہا علی تم بار نبوت نہیں اٹھا سکو گے، میرے کاندھے پہ کھڑے ہو جاؤ. جب حکم دیا تو الحکم فوق الادب، حکم ادب پر فوقیت رکھتا ہے. حضرت علی کاندھے پہ کھڑے ہوئے اور جب کاندھے پہ کھڑے ہوئے تو رسول اللہ مسکرائے. کہا علی کیا دیکھ رہے ہو؟ کھڑے کہاں ہیں؟ کاندھے رسول پہ. سرکار کی ہائٹ کتنی ہوں گی؟ 5 ساڑھے 5 فٹ، پونے 6 فٹ. مگر علی کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا دیکھ رہے ہو؟ علی اللہ کے نبی اپنے سر اقدس کو عرش اعظم سے لگا ہوا دیکھ رہا ہوں. اور کیا دکھ رہا ہے علی؟ حضور 18,000 عالم آنکھوں کے سامنے روشن ہے. یہ نبی کی بلندی تھی. اللہ کے نبی نے اپنے کاندھے پہ سوار کر کے یہ مقام بھی دکھایا. علی نے بت کو گرایا اور فوراً بس یہ بت کا گرنا اور ادھر علی نے اپنے آپ کو کاندھے رسول سے بھی گرا دیا. اترے نہیں، گرا دیا. صحابہ دوڑے علی کو سہارا دینے کی. کیا کیا علی؟ اترتے آرام سے، نرمی کے ساتھ اترتے، اپنے آپ کو گرا دیا. شاید زخم لگے ہو، سر پہ چوٹ آئی ہو، کچھ معاملہ ہڈی پھڈی کا معاملہ، فریکچر کا معاملہ نہ ہو. اتنے تیزی سے گرایا، اتنی سبقت کے ساتھ گرایا. لوگ صحابہ دوڑے. آپ مسکراتے ہوئے اٹھے، اشارہ کرتے کہ نہیں میں ٹھیک ہوں. عرض کرتے یا رسول اللہ بڑی عجیب بات ہے. اللہ کے نبی میں گرا، میں نے اپنے آپ کو گرایا، لیکن اللہ کے نبی معاملہ یہ ہے کہ مجھے چوٹ نہیں آئی. سرکار نے پوچھا علی تم نے اپنے آپ کو گرایا کیوں؟ جلد بازی کیوں کی؟ انتظار کیوں نہیں کیا؟ میں نیچے بیٹھ جاتا، تم اتر جاتے. عرض کہ یا رسول اللہ آپ کا حکم تھا، الحکم فوق الادب، حکم ادب پر فوقیت رکھتا ہے. آپ کے حکم کی فرما برداری نہ کرنا اپنے ایمان کو گوانا ہے. حکم کے تحت آپ کے کاندھے اقدس پر کھڑا تو ہو گیا، مگر اتنی دیر کے لیے جتنی دیر آپ کے حکم کی تعمیل کرنا تھا. حکم کی تعمیل ہو گئی. اب ایک لمحہ بھی حکم کی تعمیل کے بعد آپ کے کاندھے پہ کھڑے ہونا ابو طالب کے بیٹے نے گستاخی سمجھا، اس لیے اپنے آپ کو گرا دیا. کام ہو گیا. اب یہ تو مزید کام کے بعد کھڑا ہونا ہے.
جتنی دیر کام کر رہا ہوں تو نبی کی فرما برداری ہو رہی ہے, نبی کے حکم کی تکمیل ہو رہی ہے. اب حکم کی تکمیل ہو گئی تو اس کے بعد ایک لمحے بھی ٹھہر جانا یہ آپ کی بے ادبی میں سمجھتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا, علی اللہ نے تمہاری اس ادب کو قبول کیا, مگر جانتے ہو تمہیں چوٹ کیوں نہیں لگی, تم نے بلندی سے گرایا کیوں نہیں؟ اے اللہ کے اے علی سنو, تمہیں بلند کرنے والا رسول, اور جب تم گر رہے تھے تو سنبھالنے والے جبریل نے اپنے پروں پر تم کو لیا تھا. تو جس کو رسول بلند کرے اور جبریل سہارا دے تو اس کی عظمتوں کا کیا کہنا. آئیے میں اب یہاں پہ کچھ اور فضیلتیں بتاتا ہوں. کل انشاءاللہ خاتون جنت پر بولنا چاہتا ہوں, اور خاتون جنت کے تعلق سے بھی وہ باتیں آپ سنیں گے انشاءاللہ جو بہت کم سننے کو ملتی ہے, اس لیے آج اس کو اختتام کریں گے. حضرت علی کے بارے میں نے کل یا پرسوں عرض کیا تھا کہ آپ کی فضیلت کو دیکھ کر بہت سے لوگ گمراہ بھی ہوئے. اس میں ایک فرقہ نصیری ہوا, توہین کرنے والوں میں خارجی ہوا. امیر معاویہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے معاملات کو لے کے کچھ نزاع ہوا. یہ علماء سے شاید سناؤں گا آپ نے. شام میں امیر معاویہ خلافت کے دعوے دار تھے, اور ادھر مدینہ اور مکہ اور کوفہ کے مسلمانوں نے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی. حضرت امیر معاویہ کا مطالبہ یہ تھا, وہ سیاسی نوعیت کی باتیں ہیں اور اس کو میں چھیڑنا بھی زیادہ نہیں چاہتا, پھر چھیڑو تو پھر پورا ہی بولنا ضروری ہے ورنہ بھی بدگمانیاں ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ میں نے اکثر مقررین کو دیکھا ہے کہ امیر معاویہ کے تعلق سے اس انداز میں گفتگو کرتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ معاذ اللہ امیر معاویہ کو صحابی بھی نہیں شاید وہ سمجھتے, جبکہ امیر معاویہ صحابی ہے. اور اعلیٰ حضرت نے اس کی بڑی پیاری مثال دی, بس اس مثال کو ذہن میں رکھ لے تو جہاں بھی امیر معاویہ کا معاملہ ہے اسی مثال کو آپ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ کبھی گمراہیت کی طرف نہیں جائیں گے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جس نے علی سے لڑا اس نے مجھ سے لڑا, جس نے علی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. تو کہتے ہیں کہ امیر معاویہ اور علی کے درمیان جنگیں ہوئی, تو اس اعتبار سے وہ صحابیت کے درجے سے خارج ہے. اور ایک فرقہ تو ایسا گمراہ ہوا کہ امیر معاویہ پہ تبرہ شروع کر دیا, گالیاں بکنی شروع کی, مسلمان بھی ماننے کے لیے تیار نہیں. اور سنیوں میں ایک طبقہ ایسا پیدا ہونے لگا کہ جو امیر معاویہ سے کچھ بدظن نظر آتا ہے, لان تان کرتا ہے امیر معاویہ کو. لیکن علماء اہل سنت کا جس بات پہ اتفاق و اجماع ہے وہ یہ ہے کہ امیر معاویہ صحابی رسول ہے, اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ میرا کوئی صحابی ایک مٹھی اگر جو خیرات کرے اللہ کی راہ میں, اور میری امت میں سے کوئی غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر دے تو میرے صحابی سے برابر عمل میں نہیں ہو سکتا. یہ مقام ہے صحابی کا. غوث اعظم فرماتے ہیں کہ صحابی کا مقام وہ ہے سرکار غوث پاک, کوئی معمولی شخصیت نہیں, کہ ایک کافر رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا, ایمان لایا, کفر کی حالت میں تھا, مومن ہوا, گھوڑے پہ بیٹھا, ایمان کی حالت میں دیدار رسول کے بعد صحابی ہو گیا, اب جا رہا ہے, اس کے گھوڑوں کے ٹاپوں سے جو دھول اڑ رہی ہے عبد القادر جیلانی اس کا بھی برابری نہیں کر سکتا. تو جب سیدوں کا تاجدار غوث اعظم کہہ رہا ہے کہ میں صحابی کے برابر مقام میں نہیں ہو سکتا تو ہماری اور آپ کی کیا بساط ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں, جو امام بخاری کے استاد ہے, امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہے. امام بخاری کے استاد, امام ابو حنیفہ کے شاگرد, امام بخاری کے مشائخ ہے, دادا استاد ہے, دادا استاد ہے امام عبداللہ ابن مبارک. ان سے کسی نے پوچھا عمر بن عبدالعزیز افضل یا امیر معاویہ افضل؟ عمر بن عبدالعزیز مجدد ہے پہلے صدی کے. کہا عمر بن عبدالعزیز کی فضیلت کے بارے میں جانتے ہو, اور امیر معاویہ سے تقابل. سنو, امیر معاویہ رسول اللہ کے ساتھ جہاد کے لیے جب نکلتے تھے اور جس گھوڑے پہ امیر معاویہ بیٹھتے تھے اس کی گھوڑے کی ناک کی غلاظت بھی جو ایسی ہے جس کا مقابلہ عمر بن عبدالعزیز نہیں کر سکتا. یہ مقام ہے صحابی کا. اور خود یہی عبداللہ ابن مبارک ایک حدیث نقل کرتے ہیں, فرماتے کہ امیر معاویہ کی بدگوئی کرنے والا جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہوں گا. تو ہمیں امیر معاویہ کے بارے میں تان نہیں کرنا ہے, بدگمانی نہیں کرنا ہے. ہم صرف یہ کہہ کر توقف کرتے ہیں کہ حق تو علی کے ساتھ تھا, امیر معاویہ خطائے اجتہادی پر تھے. خطائے اجتہادی پر بھی اجر و نیکی ہے, اور چونکہ صحابی ہے صحابیت ہی ان کا دفاع ہے. صحابیت کے اعتبار سے ہم خاموش. رسول اللہ کے سالے بھی ہیں, رشتے میں سالے بھی ہوتے ہیں, بہت سارے رشتے ہیں. کاتب وحی بھی ہے,
آپ نے وحی کی کتابت بھی کی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ کے لیے دعا بھی فرمائی، پروردگار معاویہ کو ہادی بنا، ہدایت پر رکھ، اور دوسروں کو ہدایت دینے والا بھی بنا. تو یہ بھی ان کی فضیلت ہے. بہرحال امیر معاویہ کا مطالبہ یہ تھا کہ عثمان غنی کی جو شہادت واقع ہوئی، جنہوں نے ان کو شہید کیا، وہ قاتل میرے حوالے کیے جائیں. اور حضرت علی کا فرمان یہ تھا، آپ کا کہنا یہ تھا کہ وہ قاتل نامزد نہیں جب تک تحقیق نہ ہو جائے، تفتیش نہ ہو جائے، جب تک ثابت نہ ہو جائے کہ کون ہے جو عثمان غنی کے قتل میں شریک ہے اس سازش میں، تب تک کسی شبے کی بنیاد پر، شک کی بنیاد پر کسی کو بھی قتل کرنا درست نہیں ہے. اس بات کو لے کر اختلاف بڑھتا رہا، یہاں تک کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مولا کائنات کو خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا. ایک موقع پہ جنگیں ہوئی ان کی، ہمیشہ حضرت علی غالب رہے، لیکن پھر ایک وقت یہ آیا کہ ان میں آپس میں کمپرمائز ہو گیا، آپس میں صلح ہو گئی. جب صلح ہوئی، حضرت امیر معاویہ سے علی نے صلح کی، تو علی کے ماننے والوں میں ہی، حضرت علی کے ماننے والوں میں ایک طبقہ ایسا نکلا جنہوں نے کہا کہ اے مولا کائنات، اے علی، تم نے امیر معاویہ سے صلح کر لی اور صلح کے لیے ابو موسیٰ اشعری کو منتخب کیا، ان کو حکم بنایا کہ جو ابو موسیٰ اشعری طے کریں، یہ صحابی رسول ہے، جو یہ حکم دے ہم سب اس کو مانیں گے. آپ نے غیر اللہ کو حکم بنایا، اور اللہ فرماتا ہے قرآن میں لا حکم الا اللہ، کسی کا حکم نہیں سوائے اللہ کے حکم کے، کسی کا حکم نہیں مانا جائے گا سوائے اللہ کے حکم کے. آپ نے غیر اللہ کا حکم تسلیم کر لیا، لہٰذا معاذ اللہ مشرک ہو گئے، کافر ہو گئے. علی کی انہوں نے تکفیر کر دیا، علی کو کافر ڈکلیئر کر دیا، اور یہ ہو گئے خارجی کہلائے. یہاں تک کہ معاذ اللہ علی پر تبرہ کرتے گئے اور حضرت علی کے خلاف گالیاں بکتے. حضرت علی نے بہت چاہا کہ ان کو سمجھایا جائے، بتایا جائے، لیکن یہ نہیں مانے. آخر میں نتیجہ یہ ہوا کہ نہروان کے میدان میں ان سے مقابلہ ہوا. عبد الرحمن ابن ملجم تھا ایک، جو حضرت علی کے ساتھیوں میں ہوا کرتا تھا. حضرت علی کا فرمانبردار تھا یہ ایک زمانے میں، آپ کے غلاموں میں تھا، مگر یہ خارجیوں کے چکر میں آیا اور خارجی ہو گیا. حضرت علی کو پتہ چلا، مصر کا رہنے والا تھا، اس کو بلایا، سمجھایا، عبداللہ ابن عباس نے سمجھایا. اس کے بعد کچھ سمجھ میں آئی، پھر وہ حضرت علی کے ساتھ لشکر میں آ گیا. خارجیوں سے جنگ ہوئی. اب یہ خارجی کون تھے پتہ ہے؟ ان کا ایک تھوڑا سا پس منظر میں بتا رہا ہوں. ان کی عبادت و ریاضتوں کا یہ حال تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ایک ایسی جماعت آئیں گی کہ جن کی عبادتوں کو دیکھ کر تم اپنی عبادتوں کو ہیچ سمجھو گے. ایک حدیث پاک ہے جس کو مشکات میں بھی نقل کیا اور غالباً مسلم میں بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنگ کا سے مال آیا، مال غنیمت. آپ اس کو تقسیم فرما رہے ہیں، صحابہ میں تقسیم کر رہے ہیں. ایک شخص آتا ہے قبیلہ بنو تمیم کا، اس کا نام ذو الخویسرہ ہے. ذو الخیسرہ آتا ہے اور کہتا ہے محمد انصاف سے کام لو. معاذ اللہ، اے محمد انصاف سے کام لیجئے، سب کو برابر برابر دیجئے. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر میں ہی انصاف سے کام نہ لوں تو پھر وہ زمین پر انصاف کرنے والا کون ہے؟ حضرت عمر نے تلوار نکالی، عرض کیا یا رسول اللہ اجازت دیجیے ابھی اس کی گردن تن سے جدا کر دو. آپ نے فرمایا عمر تلوار کو میان میں رکھو، اس سے ایک جماعت نکلیں گی، یہ تنہا نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک جماعت ہے، اس کی پشت میں ایسے نطفے ہیں، ایسے اس کے خاندان میں پیدا ہونے والے ہیں، اس سے ایسے سلسلے اور ایسے خاندان نکلیں گے جو نماز بہت زیادہ پڑھیں گے، اتنی عبادتیں کریں گے، اتنی عبادتیں کریں گے کہ تم ان کی عبادتوں کو دیکھ کر اپنی عبادتوں کو ہیچ سمجھو گے، کمتر سمجھو گے. کس سے کہا جا رہا ہے؟ صحابہ سے. یعنی اندازہ لگائیے کہ صحابہ کی عبادتیں بھی ان کی عبادتوں کے مقابلے میں کم نظر آ رہی ہیں. تو یہاں معیار دیا جا رہا ہے کہ عبادتیں دیکھ کر یہ دھوکہ نہ کھاؤ کہ یہ بڑا نمازی ہے، بڑا پکا عبادت گزار ہے تو یہ بڑا حق پر ہے. حق کا مدار نمازیں نہیں ہیں، یہ ٹیکے نہیں ہیں، یہ جو بینڈ آ جاتے ہیں بڑے بڑے یہاں پر. جی حق کا معیار ہے عقیدہ. کیا ہے؟ عقیدہ گندا تھا، عقیدہ تھا علی کافر ہے. اس زمانے کا خارجی علی کو کافر کہتا تھا، اس زمانے کا خارجی محبان علی کو کافر کہتا ہے. بات ایک ہی ہے. تو نبی نے پہچان بتائی
کہا عبادتیں اتنی کریں گے کہ تم ان کی عبادتوں کو دیکھ کر اپنی عبادتوں کو ہچ سمجھو گے. اور فرمایا قرآن کی تلاوت کریں گے, قرآن کو خوب پڑھیں گے, مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اتریں گا. مطلب صرف پڑھیں گے, دکھاوا کریں گے, یہاں تک کہ دین سے ایسے نکلیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے. اور پھر مثال دی اللہ کے نبی نے, کہا کہ یہ ممکن ہے, حالانکہ یہ بھی ممکن نہیں ہے, صرف مبالغے کے ساتھ سمجھانے کے لیے اللہ کے رسول فرما رہے, حالانکہ یہ ممکن نہیں ہے. فرمایا یہ ممکن ہے کہ کمان سے نکلا ہوا تیر واپس کمان پر آ جائے, مگر یہ دین میں دوبارہ لوٹ کر آئے, یہ ممکن نہیں ہے. ان کے دلوں پہ مہریں لگا دی جائیں گی. ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر کر دی. اور اس کے بعد فرمایا کہ جو ان کو پائے اور قتل کرے اس کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے. اسی ذو الخویسرہ سے ایک خارجی فرقہ نکلا, اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے یہ ختم نہیں ہوں گے, یہ تھوڑی تھوڑی جماعت میں نکلتے جائیں گے, قیامت کے قریب ان کی نسلیں اتنی ہوں گی جیسے کیڑے مکوڑے ہو جاتے, یعنی اتنی بھرمار ہو جائیں گی, کوچے کوچے میں گلی گلی میں دکھیں گے. یہ سب حدیثوں سے بتا رہا ہوں میں, لنترانی نہیں ہے. اور یہاں تک فرمایا ایک مقام پہ کہ ان کا آخری دستہ, آخری گروہ دجال کے ساتھ نکلیں گا. تو آج ان کی نسلیں آج بھی موجود ہیں. ان کی عبادتوں کا یہ حال تھا کہ جو جھوٹ بولے اس کو بھی ایک کافر سمجھتے تھے. جھوٹ بولنا بھی کفر تھا, گناہ صغیرہ کرنا بھی کفر تھا. ان کا عقیدہ تھا ایک وقت بھی اگر جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی تو کافر ہو گیا. اتنے عبادت گزار, اتنے ریاضت کرنے والے, رات رات بھر جاگتے تھے, قرآن پڑھتے تھے, عبادت کرتے تھے. اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ علی نے ابو موسیٰ اشعری کو حکم بنایا, لہٰذا ابو بکر کہہ رہا ہوں علی, لہٰذا معاذ اللہ حضرت علی کافر ہو گئے. نہروان کی جنگ ہوئی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اصحاب کے ساتھ نہروان کے میدان میں نکلتے ان سے مقابلہ کرنے کے لیے. اور راستے میں ایک گرجا گھر آتا ہے. اب یہاں حضرت علی کی آپ خصوصیت کو دیکھیں, اور جو علم علی کو نبی کے صدقے میں وراثتاً ملا تھا اس کا عالم دیکھیں. ایک گرجا گھر میں پہنچے تو گرجا گھر کا پادری اوپر سے جھانک رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ ایک لشکر آ رہا ہے, لشکر جو ہے مسلمانوں کا معلوم ہوتا ہے. چھت پہ سے اس نے آواز دی کہ یہ لشکر کہاں جا رہا ہے. تو جو لشکر کے سامنے سپاہی تھے انہوں نے کہا کہ یہ لشکر نہروان جا رہا ہے تاکہ بددینوں کا قلعہ کما کرے, ان کو کاٹ پیٹ کے صاف کرے. کہا تمہارا امیر کہاں ہے, میں اس سے ملنا چاہتا ہوں, تمہارے امیر کو مجھ سے ملاؤ. لوگوں نے خبر دی حضرت علی تک. سرکار مولا کائنات گھوڑا دوڑاتے ہوئے قریب آتے ہیں, گھوڑے سے اترے, گرجا گھر میں داخل ہوئے. ایک بہت بڑا ہال تھا, وہاں وہ پادری کھڑا ہوا ہے, آپ اس سے ملاقات کے لیے آتے. کہا کہ پادری کیوں ملنا چاہتا ہے, کیا بات ہے, کیا گفتگو کرنی ہے. کہتا حضور آپ امیر ہیں اسلامی فوج کے. کہا ہاں. کہا میں ستاروں کا بہت بڑا جاننے والا ہوں, علم نجوم کا بہت ماہر ہوں. میں ابھی کل رات ستاروں کی گردش کو دیکھ رہا تھا, تو ابھی ستاروں کی جو گردشیں ہیں, جن محوروں میں جو ستارے ہیں, فلاں ستارہ فلاں محور پر ہے, فلاں ستارہ فلاں برج میں ہے, یہ ابھی الگ الگ برجوں میں جو ستارے ہیں یہ 7 انتہائی منوس ہے. اس 7 میں آپ جنگ مت کیجیے, اگر آپ جنگ کریں گے تو ہار جائیں گے, شکست ہوں گی. آپ چاہیں تو یہاں قیام کریں, رک جائیں, ٹھہر جائیں, جب یہ 7 گزر جائیں 1-2 روز کے بعد تب آپ جنگ کیجیے گا. دیکھیں یہاں ایک مجاز بھی دیا جا رہا ہے. ہماری قوم کا آج حال یہ ہے کہ ہم شگونوں کی طرف بھاگتے ہیں, اور اللہ کے رسول نے فرمایا بدشگونی شرک ہے. شگون کیا, کانچ کا گلاس ٹوٹ گیا, ارے کام نہیں ہوگا. کوے نے کاؤں کیا, ارے مہمان آنے والا ہے. یہ سب بدشگونی اسلام میں نہیں ہے. کوئی شخص آ گیا, کہا ارے یہ تو بڑا منوس ہے کم بخت, اس کو دیکھ لیا کام ہی نہیں ہوگا. اس پر ایک بات یاد آ رہی ہے, چلیے عرض کر دیتا ہوں, اصلاح بھی ضروری ہے تھوڑی سی, بیانات تو ہوتے رہتے. اکبر بادشاہ کے زمانے میں ایک شخص تھا, مشہور تھا کہ بڑا منوس ہے, اس کو جو دیکھ لے اس کو دن بھر کھانا ہی نہیں ملتا. تو اکبر نے جب سنا, کہا میری رعایا میں اتنا منوس جو اس کو صبح پہلی بار دیکھ لے اس کو کھانا نہ ملے. کہا پکڑ کے لاؤ, اس کو پکڑ کے لایا. کہا میری خوابگاہ کے سامنے والے کمرے میں اس کو سلاؤ, سب سے پہلے کل اٹھوں گا اسی کو دیکھوں گا. صبح دروازہ کھلا, بادشاہ سلامت بیدار ہوئے, اس کو بھی دروازہ کھولا گیا, بادشاہ نے اس کو دیکھا, اس نے بادشاہ کو دیکھا. اتفاق کی بات, اتفاق ہی تھا.
दिन भर बादशाह ऐसे काम में मसरूफ हुआ कि वाकई खाना नहीं मिला, वाकई ऐसी हो गया। बादशाह भूखा प्यासा रात में आया, दिन भर तो मसरूफ रहा, खाना ही नसीब नहीं हुआ। बहुत देर रात को खाना खाया, सो गया। सुबह उठा, दरबार भरा, सबसे पहला हुक्म सादिर किया, उस बनूस को पकड़ के लाओ। लाया गया, बेचारा गरीब रोते कांपते हुए आ रहा है। अब तक तो लोग गालियां बकते थे बनू से, आज तो बादशाह से पाला पड़ा है अपना, पता नहीं क्या करता है। बादशाह ने कहा वाकई तू बड़ा मनूस है, जो तुझे देख ले खाना नसीब नहीं होता, तुझे कुछ कोई हक नहीं कि तू मेरी रियाया में जिंदा रहे। जल्लाद तलवार निकाल कत्ल कर दे, मार डालो इस मनूस को, कि खाना नहीं मिलता इस बदबक को देखो तो। वो रोने लगा। मुल्ला दो प्याजे बैठे हुए थे वहाँ, इसके वजीर थे, बहुत चालाक आलिम दीन थे। कभी मुल्ला दो प्याजों के किस्से मौका मिला तो सुनाऊंगा, बड़े बहुत मज़ेदार किस्से उनके, सही किस्से, बिलबर जैसे फर्जी किस्से नहीं है। बिरबल तो एक फर्जी किस्से बहुत भरमार है उसकी। मुल्ला दो प्याजे बैठे तो वो बार बार मुल्ला की तरफ देखता। वो मुल्ला दो प्याजे आलिम दीन भी थे। करीब आया, कहा हुजूर मुझे बचाइए, क्या ये बेकसूर इंसान का कत्ल नहीं है? तो मुल्ला को वाकई लगा कि हाँ बेचारे का क्या कसूर यार, खाना नहीं मिल रहा है। तो मुल्ला खड़े हुए कहा बादशाह सलामत, जान की अमान हो तो कुछ अर्ज़ करूँ। बादशाह ने कहा मुल्ला कहिए क्या कहना चाहते हैं? कहा हुजूर जान की अमान। बोले अमान है। कहा हुजूर आप इसको क्यों कत्ल कर रहे हैं? का सबब सुना नहीं आपने, देखा नहीं? इसको जो देखता है खाना नसीब नहीं होता, ये मनूस है। कहा हुजूर इससे ज़्यादा मनूस तो आप है। बादशाह जलाल में मुल्ला क्या कहते हो? कहा हुजूर जान की अमान। कहा जान की अमान ना होती तो तुझे भी कत्ल करता। कहा हुजूर आपने अमान दी है। क्या कहते हो, मैं कैसे मनूस? कहा हुजूर आप इससे ज्यादा मनूस। आप कहते सुबह आपने इसको देखा, खाना नसीब नहीं हुआ, इसने आपको देखा, आज इसको सजाए मौत हो रही है, तो उससे ज्यादा तो मनूस आप हुए ना। बादशाह ने कहा वाकई, जाओ इसको छोड़ दो, मनुष्यत कोई चीज नहीं होती। अलबत्ता नेक फाल अच्छी चीज है। नेक फाल से क्या मुराद है? नेक फाल ये कि आप कहीं जा रहे, कोई आलिम दीन से मुलाकात हो गई तो आपने कहा यार चलो आलिम से मुलाकात हो गई, काम हो जाएगा, ये नेक फाल है। कोई मशायख से, कोई बुजुर्ग से, किसी पीर से कहीं जा रहे हैं, कोई रास्ते में मज़ार मिल गई, आपने सलाम किया, एक खुशबू का झोंका आया, तो ये कुछ अच्छी चीज़ें पाई और उससे आपने एक नेक फाल ली, ये इस्लाम में जायज़ है। मगर बदशगुनी लेना ये इस्लाम में शिरक की तरह है। शिरक असगर का आ गया, इसको पूरा मुशरिक नहीं हो जाता लेकिन शिरक असगर का आ गया। तो बहरहाल वो पादरी ने यही सब बातें कहना शुरू की। तो वो मौलाए कायनात थे। आपने फरमाया पादरी तो सितारों के इल्म के बारे में कितना जानता है? कहा बहुत कुछ, बल्कि ये समझ लीजिए कि इस वक्त पूरी कौम में मुझसे ज़्यादा सैयारों और सितारों के इल्म का जानने वाला कोई नहीं है, मैं इल्म नजूम का माहिर हूँ। हज़रत अली फरमाते अच्छा बता फुला सितारा इस वक्त कहाँ है? जिस सितारे का नाम लिया उसने कहा ये नाम तो मैंने आज तक सुना ही नहीं। अरे इसकी निगाह तो इतनी ही थी, वो तो मौलाए कायनात थे ना, उनकी निगाह कहाँ नहीं थी। कहा अच्छा चल ये सितारे के बारे में नहीं जानता, अच्छा ये बता ये सितारा कहाँ है? फिर एक और सितारे का नाम लिया, कहा इसका भी नाम मैंने नहीं सुना। कहा अफसोस कि जब तूने सैयारों के कुछ नाम ही नहीं सुने, तू तो चंद सितारों को जानता, फिर किस बलबूते पे दावा करता है कि हम तेरी बात को मान लें? अच्छा छोड़, दुनिया की भी कुछ खबर है तुझे? तो आसमानों की खबरें दे रहा है। कहा दुनिया की भी बहुत कुछ खबरें जानता हूँ। कहा जहां तू खड़ा है उसके कदमों के नीचे क्या है? जहां तू खड़ा है? कहा मुझे नहीं मालूम, ला अदरी, मैं नहीं जानता। कहा सुन, तेरे ठीक कदमों के नीचे जमीन के अंदर 7 फीट की जब गहराई में खोदा जाएगा तो एक चांदी का संदूक बड़ा है, और जब उसको खोलेगा तो उसमें हीरे और जवाहरात है, और उसमें इतने इतने दिरहम है, उसकी तादाद बताई। पादरी हैरान हो गया। कहा ये कैसे हो सकता है? मैं बरसों से, मेरे बाप दादाओं के ज़माने से गिरजाघर बना हुआ है, आज तक किसी को नहीं मालूम कि खजाना छुपा है। कहा खोद देख ले, तस्दीक कर ले। कुदाल लाई गई, खुदाई हुई, और जब 7 फीट ठीक खोदी गई तो वैसी चांदी का संदूक था, और उसमें हीरे थे, जवाहरात थे, और जितने दिरहम हज़रत मौलाए कायनात ने बताए थे उतने ही दिरहम भी थे। कदमों में गिरा कहता है अली ये तो बताइए ये इल्म आपको किसने अता किया, किसने मिला? आपने फरमाया मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मेरे आका ने फरमाया था कि ऐ अली जब तू जंगे नहरवान की तरफ जाएगा, तू जब खारजियों से लड़ने जाएगा तो एक गिरजा घर तुझे रास्ते में मिलेगा, एक पादरी तुझे रोकेगा, सितारों की गर्दिशों के बारे में बताएगा, मगर तू उस पर यकीन न करना, सफ़र को आगे जारी रखना, और जहां पादरी खड़ा होगा उसके कदमों के नीचे खजाना होगा।
مجھے اللہ کے رسول نے سب خبر دی تھی. اب علم غیب کس کو بولتے میرے آج تک سمجھ میں نہیں آیا. اصل میں علم غیب کیوں نہیں مانتے یہ لوگ؟ کیونکہ رسول اللہ نے علم غیب میں ان کی پول پٹی زیادہ کھولی ہے. ہاں ریئلٹی ہے یہ, میں مذاق میں نہیں بول رہا ہوں. یہ کیا کرنے والے, کیسے فرقے آئیں گے, کیا عقیدے, یہی سب علم غیب میں ہے. یہ علم غیب تھا نا نبی کا, تو انہوں نے کہا اب ہماری پول پٹی بتا دی نبی نے, ایسا کرو. نبی کے علم غیب کا انکار کر دو, سارے لوچے ختم. جب بھی کوئی سنی بتائیں گا تمہارے بارے میں نبی نے بتایا تھا, تو کہیں علم غیب تھوڑی تھا نبی کو. سیدھا شارٹ کٹ راستہ چنا ہے ان لوگوں نے. مگر اس کو بھی اگر علم غیب نہیں کہے کہ حضرت علی کا دور خلافت کب, تمام 3 خلفاء کے بعد, یعنی 30 سال کا آخری اینڈنگ. رسول اللہ نے کہا تھا خلافت 30 سال رہیں گی, یعنی نبی اپنے زمانے سے 30 سال بعد کی بھی خبر دے رہے ہیں, اور کتنی پرفیکٹ دے رہے ہیں. جیسے اس پادری نے سنا قدموں میں گرا, کہا واقعی محمد حق ہے, دین محمدی حق ہے, اسلام میں داخل کر لیجئے. اسلام میں داخل فرمایا, اور داخل فرمانے کے بعد اسکول چلتے ہیں لے کر. ساتھ میں یہ بھی ہو گیا, نیروان کی جنگ ہوئی. مسلمان جتنے آپ کے ساتھ تھے, آپ کے چاہنے والے, جب انہوں نے دیکھا یہ اتنے عبادت گزار یہ خارجی, جب وہ آئے تو ان کا حال یہ تھا کہ خیمے لگے, رات رات بھر قرآن کی تلاوت کی آوازیں آتی. اب یہ پریشان, ایک گروہ آتا ہے حضرت علی کے پاس, کہتے ہیں کہ آقا کس سے جنگ کرنے آئے ہیں ہم لوگ, ان سے. یہ تو اتنے عبادت گزار کہ ساری راتیں قرآن پڑھتے ہیں, ان کے خیموں سے قرآن کی آوازیں آتی ہے, نفل پڑھتے ہیں, ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑتے. اے علی کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم غلطی پر ہیں؟ دیکھیے وہ ٹھیک وہی حالت تھی جو آج ہمارے مذبذب سنیوں کی حالت ہے. ارے یار یہ تو اتنی نماز پڑھتے, یہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ نہیں, ہنسنے کی بات نہیں ہے میرے عزیز, میرے چچا جان, چچا ہے وہ ہمارے. یہ ریئلٹی ہے. کیوں؟ ہمارا ناپنے کا پیمانہ غلط ہے. جو پیمانہ ہے نا وہ غلط ہے. اللہ کے رسول نے پیمانہ کیا دیا تھا؟ عبادت سے مت پرکھو, عقیدے سے پرکھو. ہم نے تھرمامیٹر ہی غلط یوز کیا ہے. صحیح تھرمامیٹر یوز کرو گے تو یہ بالکل سمجھ میں آنے لگیں گے ہم کو. وہی تو پوزیشن وہاں تھی جو آج ہمارے ساتھ ہے. یار یہ تو جماعت کے لیے نکلتے, تبلیغ کے لیے نکلتے, اتنی محنت, اتنی مشقت, دن رات پیٹھ پہ بورے بستر لا دے رہتے ہیں. یہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ سنی تو ڈھول بجاتا ہے, سنی تو قوالی سنتا ہے, سنی تو چادر چڑھاتا ہے, سنی تو درگاہوں پہ بیٹھا رہتا ہے, سنی جھومتا رہتا ہے, گاتا رہتا ہے, تھرکتا رہتا ہے. سنی کیسے صحیح؟ سب سے پہلے تو کہہ دوں سنیت یہ ہے ہی نہیں. ہمارے کس علماء نے کہا ڈھول بجاؤ؟ ہمارے کس عالم نے کہا کہ قبروں پر عورتوں کو لے جاؤ, عورتوں کا ہجوم کرو؟ اعلیٰ حضرت نے اس پر کتابیں لکھی ہے پوری. یہ مذہب نہیں ہے, مگر پلاننگ کے ساتھ اس کو مذہب بتا کے ہمیں بدنام کیا گیا, اور اپنی عبادت کے شو روم کو سامنے لا کے دکھایا گیا. یہ عبادت کا شو روم ہے, اس کو دیکھو, شوکیس ہے یہ سب. اب میں عرض کر رہا ہوں کہ وہی معاملہ وہاں تھا. کہا کہ یہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ تو مولا کائنات نے فرمایا سنو, ان کی عبادتوں کو مت دیکھو. یہ بخاری کی حدیث ہے اب میں جو بتا رہا ہوں, بخاری شریف کی. ان کی عبادت کو مت دیکھو, قسم خدا کی اللہ کے رسول نے مجھے اس کی پیشن گوئی کی تھی. اور میں تمہیں ایک ایسی نشانی بتاتا ہوں جو تمہارے قلب کے لیے اطمینان کا سبب ہوں گی, اور تم جان جاؤ گے کہ حق ہمارے ساتھ ہے. ان کی عبادتوں کے دھوکے میں مت آؤ. ان میں ایک شخص ہے, جب تم جنگ ختم ہو جائے تو ضرور اس شخص کو تلاش کرنا کہ میرے آقا نے مجھے خبر دی تھی, علی جب تو خارجیوں سے لڑیں گا تو 10 سے زیادہ تیرے آدمی مارے نہیں جائیں گے, اور خارجیوں کے 10 سے زیادہ بچ کر نہیں جا پائیں گے. کیا فرمایا تھا رسول نے؟ تیرے 10 سے زیادہ ساتھی مارے نہیں جائیں گے, اور خارجی 10 سے زیادہ بچ کر نہیں جائیں گے. ایک پیشن گوئی یہ کی تھی میرے آقا نے. اور دوسرا فرمایا تھا کہ ذو الصدیہ, اس میں ایک شخص ہوگا, اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کی گردن اور کاندھے کے درمیان ایک گوشت کا لتھڑا ایسا ہوگا جیسے عورت کا پستان ہوتا ہے. تم جنگ کرو, مجھ پر بھروسہ رکھو, جب جنگ جیت جائیں گی حق تمہیں خود واضح ہو جائیں گے. جب یہ تسلی دی اور یہ 2 پیشن گوئیاں رسول اللہ کی بتائی تو آپ کے ساتھیوں کی دھارس بنی, ہمت بنی. صبح جنگ ہوئی, اور جب جنگ ہوئی تو وہی ہوا جو حضرت مولا کائنات نے جس کی خبر دی تھی. 10 سے زیادہ کوئی بچا نہیں ان کے ہاں, بھاگے,
اور حضرت علی کے ماننے والوں میں 10 سے زیادہ 11واں کوئی شہید بھی نہیں ہوا، سب مارے گئے خارجی، لاشوں کے انبار لگ گئے۔ حضرت علی نے فرمایا تلاش کرو، ذو الصدیہ کو تلاش کرو۔ ذو الصدیہ کہتے ہیں مطلب 2 گوشت کے لوتھڑوں والا، تلاش کرو اس کو۔ جب تلاش کرے تو اس کی لاش نہیں ملی۔ لوگ آئے، کہا کہ اے علی اس کی لاش ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے، کہیں بھاگ تو نہیں گیا؟ کہا کہ قسم خدا کی میرے رسول کا کہا ہوا حرف برابر بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اچھے سے تلاش کرو۔ پھر جب تلاش کیا گیا تو 40 لاشوں کے نیچے دبا ہوا تھا۔ جب نکالے اور دیکھا تو گردن اور کاندھے کے درمیان گوشت کا لتھڑا تھا۔ آپ نے بے ساختہ فرمایا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سچ فرمایا تھا۔ اس کے بعد آپ فرماتے کون ہے جو کوفہ جائے اور نیروان کی فتح کی خوشخبری سنائے؟ عبد الرحمن ابن ملجم آتا ہے، کہتا آقا مجھے اجازت دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ پھر آپ ایک تخت پہ جلوہ گر ہوتے ہیں، اور اس وقت رسم تھی کہ جب فتح یابی ہوتی تھی تو جو امیر ہوتا تھا، بادشاہ ہوتا تھا، وہ تحفے اور تائب بانٹتا تھا۔ کارنامے جو انجام دیتے تھے جنگوں میں ان کو انعامات دیے جاتے تھے، بھائی تم نے بڑے جنگ میں کارنامے دیے، جیسے آج بھی ہوتا ہے میڈل دیے جاتے ہیں فوجیوں کو۔ اور فوجی تحفے پیش کرتے تھے اپنے امیر کو کہ بھائی خوشخبری ہے، آج جیتے، فتح ہو گئی، تو یہ تحفے قبول کرے۔ تو حضرت علی بھی تائب بانٹ رہے ہیں اور آپ کے ساتھی، آپ کے اصحاب بھی تحفے دے رہے ہیں۔ ابن ملجم آتا ہے، مصر کی بنی ہوئی ایک بہترین تلوار ہے جس پہ نقاشی ہے، نگ جڑے ہوئے ہیں، چمکدار تیز دھار والی تلوار، جس کو دیکھو تو دیکھتے رہ جائیں آپ، اتنی خوبصورت تلوار لاتا ہے اور حضرت علی کے قدموں میں رکھتا ہے، کہتا ہے آقا یہ میری طرف سے قبول کیجئے، یہ تلوار میں نظر کرتا ہوں۔ آپ نے تلوار اٹھائی، فرمایا اس کو اپنے پاس رکھ، اگر یہ تو مجھے دے دیں گا تو پھر کس سے مجھے قتل کریں گا؟ یہی تو وہ تلوار ہے جو میرا خون بہائیں گی۔ کہا حضور یہ کیسے ہوں گا، میں آپ کا قتل کروں؟ کہا ہاں تو ہی میرا قاتل ہے، اور بے شک رسول اللہ نے مجھے فرمایا اور سرکار نے جو فرمایا وہ غلط نہیں ہو سکتا، یہ بالکل صحیح ہے، یہ ہو کے رہے گا۔ وہ رونے لگا، کہا حضور آپ دعا کیجئے کہ ایسا کچھ نہ ہو۔ فرمایا جو کاتب تقدیر لکھ چکا وہ ہو کے رہنے والا ہے، جا کوفہ جا۔ یہ روتے ہوئے اٹھا، کوفہ پہنچا۔ کوفہ پہنچنے کے بعد گلیوں میں گھوم رہا ہے، آوازیں لگا رہا ہے، لوگوں مبارک ہو امیر المومنین علی بن ابی طالب فتح یاب ہوئے۔ بس اسی خوشخبری دیتے جا رہا تھا، ایک جگہ سے دف کی آوازیں سنی، دف بج رہی ہے، سمجھ گیا کوئی خوشی کا موقع ہے۔ قریب سے جب گزرا تو دیکھا ایک شادی کا موقع ہے، شادی کا ایک مطلب سمجھ لیجئے فنکشن ہو رہا ہے، شادی کی ایک تقریب ادا کی جا رہی ہے، لڑکیاں اور جوان عورتیں ہیں کہ جو سج دھج کے جا رہی ہے۔ تبھی ایک خوبصورت حسین و جمیل لڑکی نکلتی ہے، برآمد ہوتی ہے، جس کا نام کتامہ۔ بس اس کے چہرے پہ نظر پڑی تو اس کے حسن پہ فریفتہ ہو گیا۔ اس کو آواز دی، اشارے سے بلایا، قریب وہ آتی ہے، کہتا ہے کیا تو شادی شدہ ہے کہ غیر شادی شدہ ہے؟ تو کہتی ہے الحمدللہ میں اب تک کنواری ہوں۔ کہا تیرے حسن نے مجھے دیوانہ کر دیا ہے۔ کیا نام ہے؟ کہا کتامہ۔ کہا میں تجھ سے نکاح کی خواہش ظاہر کرتا ہوں، مجھ سے نکاح کر لیں گی؟ تو وہ کہتی ہے ٹھیک ہے، اگر تو مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو میری 2 شرطیں ہیں۔ کئی نوجوان آئے، نکاح کی خواہش کا اظہار کیا، میں نے سب کے سامنے 2 شرطیں رکھی، شرط سنتے بھاگ جاتے۔ اگر تجھ میں جرأت ہے، تجھ میں ہمت ہے تو میری شرطیں پوری کر، تو میں تجھ سے نکاح کر لوں، تیری ہو جاؤں۔ کا بیان کر شرط۔ کہا پہلی شرط مہر 30 درہم ہوں گا۔ کہا منظور۔ کہا دوسری شرط سن جو سب سے اہم ہے، میرا مہر 30 درہم اور علی کا سر۔ کہا تو علی کا سر کیوں چاہتی ہے؟ کہا 12 لوگ نہروان کی جنگ میں تھے جو میرے خاندان کے تھے، میرے باپ بھائی، ان کو علی نے قتل کیا ہے، میں نے قسم کھائی ہے کہ علی سے جب تک بدلہ نہ لے لوں تب تک چین سے نہیں بیٹھوں گی، اگر تو مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے تو علی کا سر لے کر آ، یہ میرا مہر ہے۔ اس نے کہا پہلا مہر تو دے سکتا ہوں، دوسرا بڑا مشکل ہے۔ کہا پھر تیری مرضی۔ واپس آیا، کوفہ میں گھر تھا اس کا، پریشان ہے، پوری رات بھر نیند اڑی ہوئی ہے، اس کا خیال کتامہ کا خیال آتا ہے، بار بار چہرہ اس کا ابھر ابھر کے آتا ہے۔ آخر عشق نے مجبور کیا، صبح ہوئی پہنچا، کہا مجھے منظور ہے، میں علی کا سر لاؤں گا۔ کہا تلوار دے۔ تلوار دے دی، وہی تلوار جو حضرت علی کو تحفے میں دینا چاہتا تھا۔ کہا کہ جا 2 دن بعد تو ملاقات کرنا، جب تک علی کوفہ میں آ جائیں گے رضی اللہ تعالیٰ۔
تلوار لے لی اور ادھر یہ کتامہ کیا کرتی ہے، اس کو زہر میں بجھاتی ہے. زہر میں کیسے بجھایا جاتا ہے پتہ ہے؟ تلوار کو پورا گرم کیا جاتا ہے آگ میں، اور زہر کے پیالے میں پھر تلوار ڈبائی جاتی ہے. تلوار کا وہ جو میٹل ہوتا ہے وہ زہر کو چوستا ہے، پھر گرم کیا جاتا ہے، پھر زہر میں ڈالا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے زہر میں بجھانا. اور یہ تلوار اتنی زہریلی ہوتی ہے کہ اگر آپ ایک خراش بھی کسی کو مار دے تو بلائے زخم سے نہ مرے مگر زہر کے اثر سے مر جاتا ہے آدمی. کئی بار زہر سے اس نے تلوار کو بجھایا. اب ادھر دوسرا یا تیسرا دن نکلتا ہے، حضرت علی اپنی فوج کے ساتھ کوفہ میں داخل ہوتے ہیں. نعرے تکبیر کی آوازیں بلند ہوتی ہے، فتح یاب لشکر کوفہ میں داخل ہوا. حضرت علی جامع مسجد کوفہ میں تشریف لائے، 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی، اپنے منبر پہ تشریف لاتے ہیں اور خطبہ ارشاد فرماتے ہیں. اس میں ایک شعر پڑھتے ہیں آپ عربی زبان میں. مفہوم یہ تھا کہ عنقریب جو مجھے قتل کرنے والا ہے اس کو انتظار کس بات کا ہے، اگر وہ قتل کے لیے تیار ہے تو میں بھی اپنی گردن لیے ہوئے اس کی خدمت میں حاضر ہوں. یہ مفہوم تھا اس طرح کا کچھ. تو ابن ملجم سمجھ گیا کہ یہ میری طرف اشارہ ہے. عبد الرحمن ابن ملجم بیٹھا ہوا ہے، اٹھ کے آتا ہے، آپ کے قدم پکڑتا ہے. آپ ایک جملہ فرماتے ہیں، میں اس کی زندگی چاہتا ہوں اور یہ میری موت چاہتا ہے. کہا آقا یہ کیسے ہوگا کہ میں آپ کو قتل کروں، آپ کیوں بار بار کہتے ہیں کہ میں آپ کا قاتل ہوں. کہا یہ ہو کر ہی رہیں گا. تبھی ایک آپ کے ساتھی کھڑے ہوتے ہیں، کہتے حضور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے نہروان کی جنگ فتح ہوئی اس کے بعد سے آپ اپنی موت کی بات کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں آپ قتل کیے جائیں گے، قتل کیے جائیں گے، اور آپ قاتل کی اشارے بتاتے ہیں، نشانیاں کچھ بتاتے ہیں، نام نہیں بتاتے. اس کا مطلب آپ جانتے. تو حضور آپ حکم دیجئے تاکہ ہم اس کو قید کر لیں، اس کو گرفتار کر لیں تاکہ یہ واقعہ رونما ہونے سے رہ جائے، آپ کا قاتل پکڑ لیا جائے. آپ نے فرمایا کہ جرم میں پکڑوں گے، جب اس نے مجھے قتل ہی نہیں کیا تو جرم کیا ہے اس کا؟ وہ تو ابھی بے قصور ہے، اس کو کس جرم میں تم گرفتار کرو گے؟ 19 رمضان شروع ہوتے 19 رمضان کی تاریخ، 18 رمضان کی رات کو 3 لوگ جمع ہوتے ہیں. کتامہ نے 2 اور لوگوں کو بلایا جو خارجی تھے. میں مختصر بتا رہا ہوں، تفصیلات تو بہت ہے، اگر تفصیلات میں ہم جائیں گے تو کئی دن لگ جائیں گے. میں نے جنگ صفین بھی چھوڑا ہے، ابھی بہت ساری جنگوں کا تذکرہ نہیں کر پایا ہوں. حالانکہ صفین کی بھی جنگ کے بہت سارے حضرت علی کی کچھ کرامات ہے، اس میں شجاعت کے ذکر ہے، لیکن بہرحال اب موقع نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کبھی ملا تو. اس میں 2 لوگ اور ہیں. رات میں پلاننگ ہوتی ہے کہ 3 لوگوں کو ایک ساتھ ختم کرو، پورے مسلمانوں کی قوت ختم ہو جائے گی. یہ 3 جب تک ہے مسلمان یکجٹ ہے، مسلمانوں میں قوت و طاقت ہے. ایک امیر معاویہ ہے شام کے اندر، 2 عمرو ابن عاص ہے مصر کے اندر، کوفہ میں علی ہے. ایک ہی ٹائم ایٹ اے ٹائم 19 رمضان کو فجر کے وقت تینوں پہ حملہ کیا جائے اور تینوں کو اسلام کی 3 بڑی شخصیات کو قتل کر دیا جائے. یہ پلان ہوتا ہے. عبد الرحمن ابن ملجم کی ذمہ داری علی کو قتل کرنا، اور باقی 2 اور لوگ تھے، اس میں عمرو ابن بکیر ایک ہے، اس نے حضرت معاویہ کی قتل کی ذمہ داری لی. ایک تیسرا اور ہے، اس نے حضرت عمرو ابن عاص کی لی. ادھر تو یہ ہوا کہ 19 رمضان کو جب فجر کا وقت آیا تو امیر معاویہ بیمار تھے، اتفاقاً آپ نماز کو ہی نہیں گئے. نہیں گئے، آپ کو حملہ ہوا لیکن پکڑ لیا گیا، آپ کو کچھ چوٹیں آئی اور اس کے بعد آپ صحت یاب ہو گئے، یعنی حملہ ٹھیک سے نہیں ہو پایا. اور ادھر یہ ہوا کہ عمرو ابن عاص بیمار تھے، اتفاق سے نماز کو ہی نہیں گئے، ان کی جگہ دوسرے امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، دھوکے میں وہ شہید ہو گئے. 19 رمضان کی شب کو حضرت امام حسن کے گھر آپ ٹھہرے ہوئے ہیں، حضرت علی. معمول یہ ہے کہ ایک دن امام حسین کے گھر قیام رہتا ہے، ایک دن امام حسن کے گھر قیام رہتا ہے. آپ باہر نکلے، اپنی داڑھی کو سہلا رہے، آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور بار بار فرماتے ہیں صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے سچ فرمایا، اللہ کے رسول نے سچ فرمایا. امام حسن عرض کرتے بابا جان، نانا جان نے کیا سچ فرمایا؟ کہا بیٹا حسن، یہی وہ رات ہے جس رات تجھے اب مجھ سے جدا کر دیا جائے گا. یہی رات رسول اللہ سے ملاقات کی رات ہے، یہی رات اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی رات ہے. کہا بابا جان پھر جب آپ سب جانتے تو حکم دیجئے کہ اس قاتل کو میں قتل کر دوں. کہا بیٹا کس جرم میں اسے قتل کروں گے؟ آپ نے کہا حکم دیجئے کہ ہم پہرے بٹھا دے. فرمایا تقدیر الہی میں جو لکھا جا چکا، تقدیر کاتب تقدیر جو لکھ چکا اس کو بدلا نہیں جا سکتا، لہذا مجھے کوئی پہرے کی ضرورت نہیں. پوری رات آپ جامع مسجد کوفہ میں عبادت کرتے رہے. سحری کے وقت امام حسن کی جانب سے شربت لایا گیا، آپ نے شربت کو نوش فرمایا اور فجر کی اذان خود ہی دی آپ نے.
مؤذن مسجد میں نہیں آیا تھا. فجر کی اذان دی. ادھر یہ کتامہ کے گھر عبد الرحمن ابن ملجم سویا ہوا ہے. اذان کی آواز آتی ہے مولا کائنات کی. اٹھائے عبد الرحمن اٹھ اٹھ, دیکھ اذان کی آواز آ رہی ہے اور اذان علی دے رہی. یہی موقع ہے, اس کا مطلب کہ علی مسجد میں تنا ہے, جا اور اپنا وعدہ وفا کر. عبد الرحمن اٹھتا ہے, ساتھ میں 2 ساتھیوں کو لیا, کہا کہ اگر میں حملے میں ناکام ہو گیا تو تم آ کے علی کو قتل کر دینا. عبد الرحمن کے آپ نے سنت کی نیت بانی فجر کی, پہلی رکعت کا سجدہ کیا اور دوسری رکعت کے قیام میں کھڑے تھے. عبد الرحمن ابن ملجم آیا, سامنے سے پیشانی پہ سخت وار کیا, پیشانی زخمی ہوئی, خون کا فوارہ نکلا اور داڑھی پوری اور چہرہ سرخ ہو گیا. عبد الرحمن بھاگا, دونوں ساتھی بھی بھاگے, کام ہو گیا. صرف ایک ہی وار کیا, اس کو معلوم تھا کہ زہر میں بجھی ہوئی تلوار ہے, ایک ہی وار کافی ہے. خوف تھا کہ اگر دوسرے وار کے لیے رکو کہیں ایسا نہ ہو کہ علی اگر میرا ہاتھ پکڑ لے تو پھر کسی کی طاقت نہیں کہ علی کی گرفت سے اپنا ہاتھ کو چھڑا سکے. ایک وار کیا اور بھاگا. جیسی داڑھی سرخ ہوئی, کچھ مسجد میں داخل ہوئے, شور ہوا, امیر المومنین کو حملہ کیا گیا. امام حسن دوڑے, دوسرے اصحاب دوڑے, داڑھی سے خون بہہ رہا ہے, آپ کا پورا چہرہ سرخ ہے. آپ نے اپنے ہاتھ کو پھیرا, خون داڑھی سے لیا اور لینے کے بعد اس کو اچھالا اور فرمایا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسرا جملہ فرماتے فزت برب الکعبہ, قسم رب کعبہ کی میں کامیاب ہو گیا. امام حسن عرض کرتے بابا جان یہ کون سے کامیابی کا موقع ہے, کیا رسول اللہ نے سچ فرمایا تھا؟ کہا بیٹا تمہارے نانا نے کہا تھا کہ علی جس وقت تمہاری داڑھی سرخ ہو جائے, میں ایک مرتبہ بیمار تھا, رسول اللہ میری عیادت کے لیے آئے, میں تیز بخار سے تپ رہا تھا اور مجھے زندگی سے امید نہیں تھی. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر موت ہے تو آپ دعا کیجئے کہ میری روح جو ہے آسانی سے نکلے, یہ جو تکلیف میں برداشت کر رہا ہوں یہ تکلیف ختم ہو جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا اے علی ابھی تو تمہیں صحت ہوں گی, ابھی تمہاری انتقال کا وقت نہیں آیا ہے, وصال کا وقت نہیں آیا ہے, تمہاری تو شہادت ہوں گی اور اس وقت تم شہید ہوں گے جب تمہاری داڑھی سرخ کر دی جائیں گی, خون سے رنگین کر دی جائیں گی. یہ وہی موقع ہے, داڑھی سرخ ہو گئی. بیٹا اب یہ میرا آخری وقت ہے. گھر لایا گیا, حکیم صاحب کو بلایا گیا, طبیب آتے ہیں, جب انہوں نے دیکھا تو چیخ پڑے, کہا واللہ قسم خدا کی میں مولا کائنات کا علاج نہیں کر سکتا, یہ اتنا شدید زخم ہے اور اتنا شدید وار ہے, ایسی زہر میں بجھی ہوئی تلوار سے وار کیا گیا ہے کہ جس سے بچ پانا ممکن نہیں ہے. بہرحال انہوں نے کچھ مرہم وغیرہ لگانے کی کوشش کی لیکن زخم بہت کاری تھا, پیشانی اچھی خاصی پھٹ چکی تھی, بلکہ علماء یہاں تک لکھتے ہیں کہ اتنا پھٹا تھا آپ کی پیشانی کہ آپ کا بھیجا نظر آ رہا تھا. آپ نے فرمایا کہ عبد الرحمن ابن ملجم میرا قاتل ہے, جاؤ اس کو گرفتار کرو. یہ گھر میں جا کے اپنے چچا کے گھر میں چھپ گیا, آپ کے اصحاب گئے, اس کو پکڑ کے لایا, زنجیروں میں جکڑ کے لایا گیا. فرمایا اس کو زرکوب نہ کرو, مارو نہیں, پیٹو نہیں, اس کو جاؤ قید میں رکھو اور جو میں کھاؤں وہی اس کو بھی کھلانا, جو مجھے پلایا جائے وہی اس کو بھی پلانا, خبردار اس پر کوئی تشدد نہ کیا جائے. اگر میں بچ جاؤں تو میں خود اس کا فیصلہ کروں گا, اور اگر میری شہادت واقع ہو جائے تو میں اپنے بیٹے حسن کو وصیت کرتا ہوں, اس نے ایک وار کیا ہے تو بھی ایک ہی وار کرنا, دوسرا وار نہیں. یعنی انصاف بھی دیکھیں آپ. حضرت مولا کائنات کی 21 رمضان المبارک کو شہادت واقع ہوتی ہے, وصال ہوتا ہے. 19 پہ حملہ ہوا, 21 کو جہاں آپ جو ہے آپ کی روح انور کف انصری سے پرواز کرتی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ابن ملجم کو پکڑ کے لایا گیا. امام حسن نے تلوار لی, اپنے والد کی وصیت پر عمل کرنا چاہتے, تبھی آپ کے کچھ ساتھی جو جذبات میں بھرے ہوئے, علی کے بڑے خاص شاگرد تھے, رفیق تھے, ساتھی تھے, چاہنے والے تھے, کہا کہ حسن اے امام حسن آپ ہمیں اجازت دیجئے ہم اس کو تکلیف دے دے کر قتل کریں. کہا میں اس کی اجازت کیسے دے سکتا ہوں جبکہ میرے والد کی وصیت ہے. کہا وصیت آپ کو کی گئی ہے, ہم تو آپ کے والد کی وصیت کے پابند نہیں ہیں. والد کی تو وصیت یہ ہے نا کہ آپ ایک وار کرنا, ہم صرف اس کو اتنا ہی تکلیف دیں گے کہ یہ مرنے نہ پائے, اس کے بعد پھر آپ کو اختیار ہے کہ آپ ایک وار میں اس کا کام کر دیں. امام حسن نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم سچ کہتے ہو, وصیت تو میرے لیے ہے, میں پابند وصیت ہوں, تم نہیں, جاؤ جو کرنا ہے کر لو. انہوں نے بالکل انتقامی انداز میں, کیونکہ بڑی دلوں کو تکلیف پہنچی تھی کہ اس نے ہمارے آقا کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا ہے, اس کے پیر کی انگلیاں کاٹی. ابن ملجم ہنس رہا ہے, مسکرا رہا ہے, زبان پہ کچھ چیزیں پڑھ رہا ہے, زبان ہل رہی ہے,
سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ پڑھ کیا رہا ہے. ہاتھوں کی انگلیاں کاٹی، اس کی زبان تب بھی ہل رہی تھی. بازو سے ہاتھ کاٹا تب بھی یہ مسکرا رہا تھا اور کچھ پڑھ رہا تھا. تبھی حضرت علی کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی کہتا ہے کہ یہ کچھ پڑھ رہا ہے، اس کی زبان ہی کاٹ لو. جب زبان کے لیے خنجر اس کے قریب لاتے تو چیختا ہے اللہ کا واسطہ، خدا کا واسطہ میری زبان مت کاٹنا، تم چاہو تو گردن کاٹ لو، زبان مت کاٹنا. کہ بدبخت عجیب بات ہے، تیری انگلیاں کاٹی ہم نے، تو نے شکایت نہیں کی. پیر کی انگلیاں کاٹی، شکایت نہیں کی. بازو کاٹ دیے، شکایت نہیں کی. زبان پر اتنا وبیلا مچاتا ہے. کہا سنو، میں جو زبان ہلا رہا ہوں، تم جو دیکھ رہے ہو کہ میری زبان ہل رہی ہے، تم کیا سمجھے؟ میں ذکر الہی کر رہا ہوں. ایک لمحہ بھی ذکر الہی سے غافل ہو جاؤ، یہ مجھے منظور نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیے، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، یہ اس کو علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے، امام دمیری نے حیات الحیوان میں اس روایت کو نقل کیا ہے، جو آج سے 900 سال پہلے کے بزرگ عالم گزرے ہیں، امام گزرے اپنے وقت کے. حیات الحیوان کی جلد نمبر 2 میں اس کو نقل کیا. بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ قوم کتنا فریب کھاتی ہے ہماری. یہ قاتل علی ہے، مگر عبادت کا یہ حال کہ ایک لمحے بھی عبادت سے غافل رہنا اس کو منظور نہیں ہے، اور ہے قاتل علی. تو کسی کی عبادت دیکھ کے متاثر مت ہوا کرو. تو اس کی بہرحال زبان تو نہیں کاٹی. حضرت امام حسن آگے بڑھتے ہیں، تلوار سے وار کیا، ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا. اب 3-4 روایتیں حضرت علی کے قبر مبارک کو لے کر. ایک روایت یہ ہے کہ اونٹ پر لے جایا گیا، اونٹ بتکا آپ کے جسم مبارک کو لے گیا اور پھر فرشتوں نے آپ کو دفن کیا. ایک روایت یہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا کی مزار کے بازو آپ کو دفن کیا گیا. اس میں بڑا اختلاف ہے آپ کے مزار کو لے کر. ایک روایت یہ ہے کہ امام حسن، امام حسین، آپ کا غلام قمبر اور کچھ اور ساتھی لے جا رہے تھے آپ کے جنازے کو، کہ حضرت خضر علیہ السلام ظاہر ہوتے ہیں اور انہوں نے رہنمائی کی اور وہاں پہ دفن کیا گیا. ایک یہ ہے کہ آپ کے گھر کوفہ کی ہی گھر کے اندر آپ کو دفن کیا گیا. ایک روایت یہ ہے کہ کوفہ کی جامع مسجد کے قریب دفن کیا گیا. مگر آپ کا بھی جو مزار ہے وہ نجف اشرف میں مشہور ہے. اب اس کی جو روایت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ہارون رشید ایک مرتبہ شکار کے لیے نکلتے ہیں اور اپنے کچھ شکاری کتوں کو انہوں نے جانور کے پیچھے چھوڑا. شکاری کتے ہوتے تھے جو جانور کو پکڑ کے دبوچ لیتے تھے. تو وہ شکاری کتے ایک شکار کے پیچھے دوڑے. ایک مقام یہ آیا کہ وہ جانور رک گیا جس کا شکار کرنا تھا اور کتے بھی رک گئے. حضرت ہارون رشید نے دیکھا بڑا عجیب معاملہ، یہ شکار بھی آگے نہیں بڑھ رہا اور یہ شکاری کتے بھی نہیں بڑھ رہے اور شکاری کتے اس پہ حملہ بھی نہیں کر رہے، یہ بھی ہانپ رہا ہے وہ بھی ہانپ رہے ہیں. سب بڑا تعجب ہوا. قریب پہنچے، دیکھا تو بہت متعجب ہوئے. چنانچہ آپ آتے ہیں اور ایک بزرگ کو اس کا ذکر کرتے ہیں. وہ بزرگ آئے اور وہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے، کہ یہاں کتوں نے اس پر حملہ کیوں نہیں کیا اور اس کے آگے بڑھنے سے شکار نے بھی انکار کیوں کر دیا؟ اس کو معلوم تھا میں یہاں محفوظ ہوں، یہ کتے مجھے نہیں ماریں گے شکاری. کہا وہ کیوں کر؟ کہا وہ اس لیے کہ یہ یہاں پر حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کا مزار ہے، یہ آپ کا روضہ انور ہے. کہا تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ اتفاق بھی تو ہو سکتا ہے. کہا سنو، امام زین العابدین اکثر یہاں آ کے فاتحہ پڑھا کرتے تھے، امام باقر بھی آیا کرتے تھے، میرے والد امام زین العابدین کے ساتھ رہا کرتے تھے اور میرے والد مجھے بھی جب میں چھوٹا تھا یہاں لایا کرتے تھے. گویا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت مولا کائنات یہاں مدفون ہے. ہارون رشید نے وہاں پتھر وغیرہ لگا دیے، مزار کو تعمیر کیا. پھر بعد میں اور سلاطین بادشاہ آتے رہے، تعمیرات ہوتے رہی. یہی وہ جگہ ہے جو نجف اشرف کہلاتی ہے، جہاں آپ کا مزار اقدس مرجع خلائق ہے. اور دنیا کا یہ واحد مقبرہ ہے جہاں 40 ٹن سونا لگا ہوا ہے. اتنا مہنگا کوئی مقبرہ کہیں کا نہیں ہے، یہ دنیا کا واحد مقبرہ. اور علماء فرماتے جیسے ابن جوزی وغیرہ نے لکھا کہ جمہور کا اتفاق، یعنی علماء کی کثیر جماعت کا اتفاق یہی ہے کہ نجف اشرف ہی آپ کا مزار اقدس ہے. یہاں سے آج بھی فیض جاری ہے. اللہ تعالیٰ مالک کائنات حضرت امیر المومنین علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیوز و برکات سے ہم سب کو متفظ فرمائے، اہل بیت کا محب بنائے. وما علینا الا البلاغ. آپ تشریف رکھیں اور تبرک نیاز جو ہے آپ بانٹ سکتے ہیں. جب تک کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں آپ. نیاز تقسیم کریں ہیں آپ. جلد اختتام ہو گیا ویسے تقریر کا. جی جی، یہ ہمارے چچا جان نے ایک سوال کیا ہے کہ حضرت فاطمہ کی موجودگی میں حضرت مولا کائنات نے شادی کی تھی کیا؟
تو حضرت علی نے تو شادی نہیں کی تھی اس وقت تک، بلکہ ایک روایت ہے کہ ابو جہل کی بیٹی نے پیغام دیا تھا، اور ابو جہل کی بیٹی بہت خوبصورت تھی، اسلام لا چکی تھی وہ. تو حضرت علی کا بھی ارادہ ہوا کہ جب پیغام دیا ہے تو میں نکاح کر لوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر آتی ہے تو سرکار ممبر پہ تشریف لے گئے اور انتہائی جلال میں فرمایا کہ نبی کی بیٹی اور کافر کی بیٹی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ کے رسول کو منظور نہیں تھا کہ میری لخت جگر کی کوئی سوتن بھی بن کر آئے جس سے میری بیٹی فاطمہ کو تکلیف ہو. چنانچہ حضرت علی جاتے رسول اللہ کے قدم نازمین کو پکڑ کے معافی طلب کی، کہا یا رسول اللہ نکاح تو نہیں کروں گا جب تک فاطمہ بنت رسول اللہ موجود ہے. چنانچہ اس وقت نہیں کیا، لیکن حضرت خاتون جنت کا جب وصال ہونے لگا تو خاتون جنت نے خود وصیت فرمائی کہ اے علی، اے میرے سرتاج، میرا جب وصال ہو جائے، حسن و حسین چھوٹے ہیں تو آپ بہادر قبیلے میں بہادر خاتون سے شادی کر لینا. چنانچہ آپ نے دوسرا نکاح ام بنین سے فرمایا. یہ حضرت عباس علمبردار کی والدہ ہے، انشاءاللہ ان کا ذکر کربلا کے موقع پہ میں کروں گا. تو ام بنین جو حضرت عباس علمبردار کی والدہ ہے، دوسرا نکاح. اس کے بعد 3 نکاح اور فرمائے، ان سے پھر متعدد آپ کو اولادیں ہوئی. تو 4 نکاح حضرت علی نے بعد میں فرمائے، لیکن خاتون جنت کی موجودگی میں کوئی بھی نکاح نہیں فرمایا. واللہ عالم ثم رسول عالم. وعلیکم السلام. ابھی تو بتا چکا ہوں نا، 5 ہو گئی ہے کل، 4 بعد میں. جی جی، بہت اچھا سوال ہے یہ. ہمارے حنیف بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ حضرت علی کی بیویوں سے جو دوسری اولادیں وہ بھی سید کہلائیں گی یا نہیں. تو ان کو سید نہیں کہا گیا. اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ میرا نسب فاطمہ سے چلے گا. تو امام حسن اور حسین کی جو اولاد ہے وہی سید ہے، اور حضرت علی کی دوسری بیویوں سے جو اولاد ہے وہ علوی کہلاتی ہے، سید نہیں کہلاتی. مگر ان کا مقام جو ہے سیدوں کے بعد ہے. اور جتنی دوسری برادریاں ہیں جیسے پٹھان ہے، انصاری ہے، اور کیا کہنا چاہیے آپ جو ہے منصوری ہے، شیخ ہے، مغل ہے، جتنی بھی پھر برادریاں ہیں، سب سے زیادہ ان برادریوں سے افضل مقام علویوں کا ہے، اور علویوں کے بعد پھر سادات کا ہے. سادات سے ایک درجے کم ہے. تو یہ سادات سید نہیں کہلاتے، لیکن علوی ان کو کہا جاتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ علوی لکھتے بھی ہیں جو سید النسب حضرت علی کی دوسری بیویوں سے ہے. واللہ عالم ثم رسول عالم. جی جی، ہمارے چچا نے پوچھا زین العابدین کی نسل کہاں سے چلی. تو کربلا میں امام حسین کے صاحبزادوں میں امام زین العابدین تھے، اور امام حسن کے صاحبزادوں میں حضرت مثنیٰ تھے. تو امام حسن کا نسب حضرت مثنیٰ سے چلا جی، اور امام حسین کی نسل جو ہے امام زین العابدین سے چلی. امام زین العابدین کے صاحبزادے امام باقر ہے، پھر باقر کے صاحبزادے جعفر ہے. امام جعفر کی بھی 4 اولادیں ہوئی ہے، جس میں ایک حضرت اسماعیل ہے، ایک حضرت امام زید ہے. تو پھر یہاں سے یہ شاخیں نکلی ہے، زیدی سیاد، اسماعیلی سیاد. تو یہ سب ساداتی ہے، وہاں سے پھر بہت خاندان پھیلا ہے. واللہ عالم ثم رسول عالم. جی حضور، آپ نے فرمایا کہ سورج طلوع و غروب ہونے کے وقت سجدہ کرتا ہے، لیکن یہ کیسے کیوں